پھر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے جس میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ انہیں فل پارڈن دیا گیا تھا اور وہ ایز این اپروور یعنی وعدہ معاف گواہ کے طور کے اوپر حدیبیہ پیپر مل ریفرنس جو 5/2000 ہے اس میں وہ وعدہ معاف گواہ تھے. جو اس کے علاوہ ابھی جو آخر میں جو میاں شریف صاحب کی وراثت کے کاغذات ہیں وہ دیے گئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے جو حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کی طرف سے اپنے آرگومنٹس جو ہے شروع کیے ہیں. لیکن آج کی جو بنیادی جو پہلا ہاف میں جو بنیادی پروسیڈنگز رہی کاروائی رہی وہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر رہی. اسحاق ڈار صاحب کا جو کیس ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ اس ریفرنس میں 2 منی ٹریلز ہیں. ایک منی ٹریل ہے جو کہ نواز شریف صاحب کا اور فیملی کا کلیم ہے. وہ کہتے ہیں کہ میاں شریف صاحب نے قطریوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی اور قطریوں نے یہ سارے پیسے دے دیے تھے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قطری اور سونا دینے والی مرغی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہ سونے کے انڈے دئی جا رہی ہے. یہاں پہ وہ معاملات جو ہیں آئی جا رہے ہیں. ایک BMW بھی ہے جو 35 لاکھ کی لی تھی جو 2.5 کروڑ کی بکی. تو ایسی منی ٹریل ہے جو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کی طرف سے سامنے ہے. ایک دوسری منی ٹریل ہے اور وہ دوسری منی ٹریل ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے. حدیبیہ پیپر مل کے نام سے 1992 میں جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وائس چیئرمین بنے. حدیبیہ پیپر مل ایک پہلے مل بنائی گئی 96-97 میں. 1993 اور 1996 کے دوران 1046 کروڑ روپیہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا. 3 جعلی اکاؤنٹس یہاں پہ بنائے گئے, 3 جعلی اکاؤنٹس لنڈن میں بنائے گئے. قاضی فیملی کے اکاؤنٹس تھے جو لنڈن میں بنائے گئے اور ان اکاؤنٹس میں 1046 کروڑ روپیہ لاؤنڈر کیا گیا, فراڈ کیا گیا. یہ پیسے واپس منگائے گئے. یہ پیسے واپس کیسے منگائے گئے؟ حدیبیہ مل کے نام سے ایک جعلی پیپر مل بنائی گئی, اس مل کے شیئرز ایشو کیے گئے اور وہ سکندرہ محمود قاضی اور قاضی فیملی کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ شیئرز ایشو کیے گئے. ان شیئرز کے عوض جو 60 کروڑ روپیہ ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کے قرضے سیٹل کیے گئے. جیسا کہ ابھی کلیم کیا ان کے وکیل نے کہ حدیبیہ پیپر مل کے تمام قرضے جو ہیں وہ دیے گئے تھے. کیا گیا؟ پیسے باہر بھیجے گئے. ان پیسوں کو وائٹ کرنے کے لیے حدیبیہ پیپر مل بنائی گئی, اس کے جعلی شیئر ایشو کیے گئے اور پھر ان شیئرز کے عوض یہ پیسے واپس منگا کے ان کو وائٹ کیا گیا 1992 کے قانون کے تحت. یہ ہے اصل منی ٹریل. یہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی اصل جو کہانی ہے جس کی وجہ سے وہ آج پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. یہ وہ کہانی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں کیونکہ وہ مالی مفادات کے محافظ تھے. دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو انڈر کوئرین یعنی ٹارچر کے اوپر ان کا سٹیٹمنٹ لیا گیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ اس وقت دیا جب نواز شریف صاحب پہلا NRO کر کے سعودی عربیہ روانہ ہو گئے تھے اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ دکھ تھا کہ ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت ملٹری اتھارٹیز کے ساتھ تعاون کیا اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. اب جو جج صاحب نے وہاں پہ سوال ہے جو کوئری انہوں نے جج صاحب نے پوچھی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ کو نہ مانا جائے, یہ انڈر کوئرین تھا. تو اگر یہ انڈر کوئرین تھا اور انڈر ڈیوریس تھا, ٹارچر سے تھا, تو پھر جو پارڈن آپ کو ملا ہے, جو معافی آپ کو ملی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا آپ سوچ لیں ذرا کہ آپ اپنا بیان چاہتے کیا ہیں, آپ دوبارہ ایز این ایکیوز شامل ہونا چاہتے ہیں یا اس کو نہیں. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہمارے کیس میں جو عمران خان صاحب بار بار آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ کس طرح اداروں کی ملی بھگت ہے, کس طرح ادارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, کہ کیا ہوا. ایک اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگایا گیا, اس چیئرمین نیب نے اپنی مرضی کے وکیل لگائے. اسحاق ڈار صاحب کے ریفرنس کو کو ایکیوز نے چیلنج کیا. جو کو ایکیوز نے چیلنج کیا یہ ریفرنس, اس میں نصیر بھٹا صاحب جو PMLN کے MN تھے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے طور کے اوپر عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس ریفرنس میں کوئی کارروائی نہیں چاہتی اور عدالت نیب
اور وفاقی حکومت کے وکلا کی بنیاد کے اوپر ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر یہ ریفرنس کویش کر دیتی ہے. اور ابھی سچویشن یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو جج صاحبان نے کہا ہے کہ آپ تو ہر اپیل ویسے ہی فائل کرتے ہیں, اس کی اپیل آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ملی بھگت ہے؟ تو ابھی حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب کے وکیل جو ہیں وہ شروع کریں گے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ بے نامی اس کے ہیں, بینیفیشری ہیں ان پراپرٹیز کے. جی نہیں, ہمارا کلیم بالکل بھی یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ ان پراپرٹیز کی مالک و مختار ہیں, بینیفیشری اونر ہیں وہ ان کی. اور پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ منروا کمپنی کے اوپر دستخط جو مریم نواز صاحبہ کے ہیں وہ فراڈ ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ حسین نواز کی طرف سے دستخط کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ حسین نواز کا, حسن نواز کا ان پراپرٹیز کے ساتھ اتنا تعلق ہے, لیکن اصل جو مالک ہے ان پراپرٹیز کی وہ مریم نواز شریف ہے. اور مریم نواز شریف بھی اصل میں اس کی مالک نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہو سکتے. اصل مالک ان پراپرٹیز کے نواز